علی صاحب کی وجہ سے خونی رشتوں میں جو دراڑیں پڑ گئی ہیں انہیں محبت سے پر کرنے کا یہ بہت خوبصورت اور سہل طریقہ ہے۔ احتشام علی نے بھی یہی سوچ کر ہمارے در پر دستک دی ہے، سوال کیا ہے۔ سچ ہی تو کہا انہوں نے کہ آخر ہم اپنی اولاد کو کیا عملی نصیحت کر رہے ہیں۔ سفینہ بیگم پوتی کے دل کی بات جانتی تھیں، مگر اسے لبوں پر لانا قطعی غیر ضروری خیال کرتے ہوئے وہ معاملے کو موزوں اور مدلل طریقے سے حل کرنا چاہتی تھیں۔ مگر امی جان، کیا آپ کو یقین ہے کہ اس رشتے کو استوار کر کے پچھلے تمام رشتوں کی تجدید ہو جائے گی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حالات اس سے بھی بہتر ہو جائیں۔ امتیاز صاحب تو دیر سے خاموش تھے کہ بہرحال یہ انعام صاحب کی بیٹی کا معاملہ تھا، وہی فیصلہ کرنے کا حق رکھتے تھے۔ مگر بالآخر دل میں آئی بات زبان تک آ ہی گئی تھی۔ ہمیں اچھے اور بہتر مستقبل کی امید پر فیصلہ کرنا چاہیے بیٹے۔ یوں بھی ایسے خدشے اور اندیشے تو ہر رشتے میں ہوں گے، محض احتشام ولا کے مکینوں سے ہی تو یہ رویہ متوقع نہیں۔ ایسے حالات تو کہیں بھی کسی کے بھی ساتھ پیش آ سکتے ہیں۔ انہوں نے پھر اسی وقار اور رسانیت سے جواب دیا، یہ سب باتیں تو رب تعالیٰ پر چھوڑ دینی چاہیے کہ آیا بچی وہاں خوش رہے گی کہ نہیں۔ سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ واقعی لڑکے کی تعلیم، شخصیت، عادات و خصائل اور اخلاق و کردار لائق تحسین ہے کہ نہیں۔ تو فرحات کے معاملے میں تمہیں مثبت رائے ہی ملے گی۔ ویسے بھی زندگی لڑکے اور لڑکی کو گزارنی ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں اور آج کی نسل کے نمائندہ ہیں، انہیں ماضی کی رنجشوں اور غیر ضروری خدشوں میں نہ الجھایا جائے تو بہتر ہے۔ یک بیک ان کا لہجہ فیصلے کی آنچ سے سلگنے لگا تو اس کے بعد کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہوئی، اور سفینہ بیگم خاموشی سے اٹھ کر کمرہ خالی کر گئیں تو سب ایک ایک کر کے اٹھ گئے تھے۔ اب کیا ہوگا انعام؟ میرا دل امی کے اس فیصلے پر گھبرا رہا ہے۔ کمرے میں اس وقت وہی دونوں رہ گئے تھے۔ سب کے جاتے ہی بیگم انعام نے نہایت گھبرا کر شوہر سے استفسار کیا، جو کہ اس وقت کسی گہری سوچ میں غرق تھیں۔ مگر میں مطمئن ہوں۔ قدرے توقف سے انعام صاحب گویا ہوئے تو ان کے بولنے کی منتظر رضیہ بیگم نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کہاں تو پریشانی آنکھوں سے مترشح تھی اور کہاں یہ غائب درجے کا اطمینان۔ کیا مطلب؟ کیا آپ بھی راضی ہو گئے ہیں؟ رضیہ بیگم مزید سٹپٹا گئیں۔ ہاں، اس لیے کہ امی کی باتوں میں صداقت ہے۔ واقعی فرحاد اچھا لڑکا ہے، پھر سسرالوں میں تو کئی طرح کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ ہماری بیٹی زوہا بہت اچھی اور سلجھی ہوئی طبیعت کی مالک ہے، اس سے کوئی خواہ کیوں الجھے گا۔ انعام صاحب ماں کے فیصلے سے متفق ان کے دلائل کے باعث ہوئے تھے، لہٰذا اطمینان سے اپنی شریک کے حیات کو سمجھانے لگے، جنہیں فطری طور پر بیٹی کی پرواہ تھی۔ سمر بیگم سے میری صرف 1 یا 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں انعام، اور میں سمجھتی ہوں کہ انہیں کسی سے الجھنے کے لیے کسی جواز کی ضرورت نہیں، جبکہ یہاں تو کئی سالوں کی کشیدگی ہی بہت بڑی توجہ بن سکتی ہے۔ پھر احتشام صاحب کون سے سگے چچا ہیں کہ ان سے اتنی اچھی امیدیں رکھی جائیں؟ وہ کسی طور قائل ہوتی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ ان کا کہنا صحیح اور خدشات قطعی فطری تھے۔ سمر بیگم کی حد تک تو میں بھی تمہاری بات مان سکتا ہوں، مگر احتشام ایسے نہیں، اس کا مجھے یقین ہے۔ انعام صاحب بے ساختہ بولے تو رضیہ بیگم بلا ارادہ طنز کر گئیں۔ اس لیے کہ وہ آپ کے بھائی ہیں۔ رضیہ پلیز بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھائی کو اچھا اور بھابھی کو برا سمجھتا ہوں، بات صرف یہ ہے کہ انسان کی تھوڑی بہت پرکھ اور سمجھ مجھے بھی ہے۔ یوں بھی امی جان زوہا کا برا نہیں چاہ سکتی۔ انہوں نے بالآخر تجربے کی گہرائی سے کہنا شروع کیا، فرحاد سیلف میڈ انسان ہے، تقریباً آدھی زندگی تو اس نے ابا جان کے ساتھ گزاری ہے، اس لیے اصولی اور فطری طور پر وہ ماں سے اتنا قریب بھی نہیں ہے، بلکہ سارے قصے میں اسے ابا جان کی پشت پناہی حاصل ہے۔ آپ سے کس نے کہا؟ رضیہ بیگم شوہر کی معلومات پر حیران رہ گئیں۔ ہماری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے انہوں نے، لہٰذا معلومات کرانا میرا فرض تھا، اور اسی وجہ سے مجھے معلوم ہوا کہ فرحاد اپنے فیصلے خود کرتا ہے، کسی کے روب میں نہیں آتا وہ۔ انعام صاحب نے اپنی معلومات کا نچوڑ ان کے سامنے رکھ دیا، جس کا خاطر خواہ سر ہونے کی بجائے الٹا ہی جواب سننے کو ملا۔ تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں، جو لڑکا اپنے والدین کے کہنے میں نہیں، وہ کسی کی کیا سنتا ہوگا؟ زوہا کی رائے کی تو پھر بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ لا حول ولا قوت۔ انعام صاحب نے گویا سر ہی پیٹ لیا۔ تم عورتیں بھی کمال کرتی ہو، اگر لڑکا والدین کے کہنے میں ہو تو وہ ناقابل قبول کہ میری بیٹی کی نہیں سنے گا، اور اگر اپنے فیصلے خود کرتا ہو تو بھی ناپسند۔ آخر تمہیں داماد چاہیے یا چابی سے چلنے والا کھلونا؟
دیکھو، جن گھروں میں صرف ایک فردی حکومت اور اجارہ داری قائم ہو وہ کبھی ترقی نہیں کرتے۔ متوازن اور پرسکون گھروں کی بنیاد باہمی اتفاق اور آپس میں ایک دوسرے کے مشوروں کو اہمیت دینے سے ہی مضبوط ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ سوچنا چھوڑ دو کہ تمہیں اپنی بیٹی کی سلطنت کی مطلق العنان سربراہ بنا کر بھیجنی ہے، بلکہ اسے یہی سبق دو کہ گھر کو پرسکون بنانے کے لیے سمجھوتہ واحد ہتھیار اور چارہ کار ہوتا ہے۔ انعام صاحب نازیانہ انداز میں کہتے کہتے بہت کچھ جتا کر اٹھ گئے تھے تو رضیہ بیگم دل میں بنتے بگڑتے خوشیوں اور اندیشوں کے گرداب میں پھنس کر اکیلی رہ گئیں۔ دیکھو زوہا، میں تمہاری ماں ہوں بیٹا، تم مجھ سے اپنے دل کی بات بآسانی کہہ سکتی ہو۔ یہ جو رشتہ آیا ہوا ہے میں اسے کس حد تک مطمئن ہوں تم اندازہ کر سکتی ہو۔ آج زوہا کی پیشگی رضیہ بیگم کے کمرے میں تھی اور حسب عادت وہ سخت منتشر لگ رہی تھیں۔ تمہاری دادی سمیت تمہارے پاپا بھی اس فیصلے پر راضی ہو گئے ہیں کہ انہیں ہاں کہہ دی جائے، یعنی احتشام صاحب کے بیٹے فرحات کا رشتہ منظور کر لیا جائے۔ ماں کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ تھے یا ڈھیروں نرم سجل سجل پھولوں کی پتیاں جنہیں عطر ویز ہواؤں نے اڑا کر اس پر ڈالا تھا؟ بے اختیار سوالیہ نظریں ان کی طرف یوں اٹھیں جیسے ان کے الفاظ کی تصدیق چاہی ہو۔ بے یقینی اور بے پایہ مسرت بیک وقت نقطہ عروج کو چھو رہی تھیں کہ فوری طور پر یہ احساس کرنا مشکل لگ رہا تھا کہ آیا وہ خوش زادہ ہے یا بے یقین، جبکہ مجھے ان لوگوں کو ہاں کہتے بہت واہمے ستا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیسا ماحول ہے ان کے گھر کا۔ تمہاری دادی جان بہت مطمئن ہے، انعام بھی یہی کہتے ہیں کہ فرحات اچھا لڑکا ہے۔ میں بھی یہ بات مانتی ہوں، مگر سوتیلے پھر سوتیلے ہیں، میرا تو دل ڈرتا ہے۔ رضیہ بیگم در حقیقت سخت شش و پنج میں تھیں۔ بیٹی نمیرہ کو اپنی نند یعنی انعام صاحب کی بہن سعدیہ کے بیٹے سے بیاہا تھا۔ وہ ماشاءاللہ خوش تھی۔ ایک بیٹا بھی تھا چند ماہ کا۔ چونکہ سگی پھوپھی کا گھر تھا لہٰذا کوئی پریشانی نہیں تھی۔ گھر کا لڑکا تھا، سب کا دیکھا بھالا، چنانچہ اس کی طرف سے بھی کوئی فکر نہ تھی، جبکہ زوہا طبیعتاً بھی قدرے بزدل اور فطرتاً زد و دنج تھی۔ اسے ایسے ناموافق حالات کا سامنا کرنے وہ تنہا نہیں بھیج سکتی تھیں، وہ بھی کن لوگوں میں، ان میں جنہیں سوتیلے کہا جاتا ہے۔ اب تو بڑے بھیا بھابھی اور تمہارے چچا چچی بھی انعام اور دادی جان کی برین واشنگ سے تقریباً راضی لگنے لگے ہیں، مگر مجھے اپنی بیٹی کو ایسے لوگوں میں بیاہنا نہیں ہے جن کے ساتھ پہلے ہی رنجشوں والے رشتے رہے ہیں۔ زوہا کا ماتھا چومتے ہوئے انہوں نے بڑی محبت اور تردد سے کہا تھا، وہ جو لمحے بھر پہلے خوشیوں کے ڈولوں میں جھول رہی تھی یکدم آسمان سے زمین پر آ گری۔ جی امی، لبوں نے بے آواز جنبش کی۔ سوالیہ حیرت سے آنکھیں واں ہوئیں، رضیہ بیگم کی طرف اٹھیں تو انہوں نے کہا، سچ بیٹا، میرا دل بالکل راضی نہیں اور اس قصے کے اختتام کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ تم انکار کر دو۔ جی۔ اس کے بازو سست ہو کر اطراف میں جھول گئے۔ یہ امی نے کیا کہہ دیا؟ جب صرف 2 قدم کے فاصلے پر منزل رہ گئی تو وہ کہتی ہیں راستہ بدل لو۔ دکھ، تعصب اور اضمحلال چہرے پر عکس بن کر جھلکنے لگے۔ ہاں زوہا، تم اپنی دادی کو انکار کر دو۔ دیکھو نا، تمہارے بڑے ماموں کب سے کہہ رہے ہیں کینیڈا میں ظہیر کے ساتھ اچھی زندگی گزرے گی، وہ وہاں اکیلا ہے، اچھا کماتا ہے، پھر سگے ماموں کا بیٹا ہے، پھولوں پر رکھ سکتا ہے تمہیں۔ وہ اسے یوں چمکارنے اور پھسلانے لگیں جیسے وہ کوئی کچا ذہن رکھنے والی اسکول گرل ہو جسے ماں کے بہلاووں سے بہل جانے کی عادت ہو، مگر حقیقتاً ایسا نہیں تھا۔ شرم مانے تھی، وگرنہ ماں سے دل کا حال کہہ ڈالتی۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ظہیر اور اس کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ٹھہرا تیز رفتار زندگی کا مالک، جبکہ وہ فطرتاً دھیمے مزاج کی تھی۔ کیوں، کیا ہوا، تم چپ کیوں ہو؟ ان کی بات پر وہ نظریں جھکائے انتہائی تذبذب کا شکار بنی بیٹھی تھی کہ کس طرح ماں کو سمجھائے کہ اس کی خوشی ظہیر کے ساتھ نہیں فرحات کے ساتھ رہنے میں ہے۔ چلو ایسا کرو، اچھی طرح سوچ لو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بیٹا بالکل ڈرنا مت، یہ تمہاری زندگی کا معاملہ ہے، وہی ہوگا جو تم چاہو گی، اور مجھے معلوم ہے کہ تم میری بیٹی ہو۔ دوبارہ اسے گھیر کر حسب منشا فیصلہ کرانے کی کوشش کرتے ہوئے رضیہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے جانے کا اشارہ دیا تو وہ مرے مرے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ جاؤ، جا کر اطمینان سے سوچ لو، پھر مجھ سے کہہ نہ سکو تو صبیحہ کو اپنے فیصلے سے مطلع کر دینا، میں اسے پوچھ لوں گی۔ اسے ایک طرح سے پابند کرتے بھی انہوں نے بظاہر اسے اپنے فیصلے میں آزاد کر دیا تھا۔ وہ کیا کہتی؟ امٹتے ہوئے آنسوؤں کو پلکوں کی باڑ پر روکتے ہوئے بمشکل کمرے سے باہر نکلی اور جا کر اپنے روم میں بند ہو گئی۔
شرمین کی اطلاع کے مطابق امی جان نے اس کے لیے کسی اور رشتے میں سنجیدگی لینی شروع کر دی تھی، اور یہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ جب وہ دفتن بری طرح الجھ گئی تھی۔ زندگی میں خوشیوں اور اطمینان کے دن بھی کتنے کم ہوتے ہیں، یا شاید اس کے ساتھ ایسا معاملہ تھا۔ شرمین سامان گردیزی کی پسندیدگی سے واقف تھی، اسی لیے اسے پہلے سے امی جی کے ممکنہ فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنے لیے کوئی قدم اٹھا سکے، مگر اس میں اتنی جرأت، اتنی مجال کہاں تھی۔ نئے سرے سے پریشانی گلے کا ہار بن گئی تھی۔ ایک بار پھر پرانی کیفیت اس پر حاوی ہونے لگی۔ کھوئی کھوئی سی وہ پہلے بھی رہتی تھی، مگر اب جو نئی صورتحال سامنے آئی تھی اس نے اسے سٹپٹا دیا تھا۔ اس روز اسکول سے واپس آنے کے بعد وہ آرام کرنے کا سوچ رہی تھی کہ امی جی دروازہ نوک کر کے اندر چلی آئیں۔ اوہ امی جی، آپ یہاں؟ حیرت فطری تھی کہ انہیں ایک دوسرے کے رومز میں آئے گئے کئی دن گزر جاتے تھے۔ کیا میں تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتی؟ مسکرا کر کہا گیا۔ یہ جملہ اسے چونکا گیا تھا، جو حیرت سے اپنی جگہ منجمد سی ہو گئی تھی۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ جب کوئی بات خلاف واقعہ ہو جائے تو استعجاب سے انسان لمحے بھر کے لیے ساکت رہ جاتا ہے۔ وہ بھی اس وقت کچھ ایسی ہی کیفیت سے دوچار تھی۔ دوسرے ذہن میں کہیں دور خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ امی جی کا اس طرح اس کے کمرے میں آنا بلا جواز نہیں ہو سکتا تھا۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ ان فیکٹ آپ اس طرح سے آتی نہیں ہیں، اس لیے مجھے تھوڑا سٹرینج لگا۔ انہیں صوفے پر بیٹھتا دیکھ کر اس نے خود کو کمپوز کیا۔ آج کل تو ہر لمحہ ہی لگتا تھا کہ جیسے کسی بھی وقت کچھ بھی غیر متوقع ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے تم ریسٹ کرنے کے موڈ میں تھیں۔ اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتے انہوں نے نیا سوال داغ دیا۔ انداز ایسا تھا کہ یہاں آ کر انہیں ایسا لگا ہو جیسے وہ غلط وقت پر آ گئی ہیں۔ نہیں، کچھ ایسا خاص نہیں، البتہ چینج کرنے کا پروگرام ضرور تھا۔ اس نے اب تک چینج نہیں کیا تھا۔ صبح ناشتہ نہ کرنے کے باعث اس وقت بھوک بہت زوردار لگی تھی، لہٰذا پہلے کھانا کھا لیا تھا۔ اوکے، تم چینج کر آؤ، تمہارا انتظار کر لیتی ہوں۔ دراصل تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کر سائڈ پر رکھا میگزین اٹھاتے ہوئے انہوں نے قدرے سرسرے لہجے میں کہا، تو وہ بات کی نوعیت سمجھ کر خاموشی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ پتہ نہیں امی جی اب کیا کہنے والی ہیں، جانے میں ان کے سوالوں کا جواب دے بھی سکوں گی یا نہیں، یا ہمیشہ کی طرح خاموش رہ جاؤں گی۔ وہ حقیقتاً الجھ گئی تھی، چپ چاپ آ کر ان کے مقابل بیٹھ گئی۔ غالباً وہ کوئی بے حد دلچسپ آرٹیکل پڑھنے میں محو تھی کہ چند ثانیے اس کی آمد سے بے خبر رہیں، اور جب اس کی نظروں کی محویت سے لاشعوری طور پر چونکی تو اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ تو آ گئیں تم؟ جی۔ عجیب سا ہوتا ہے یہ سوال بھی، کسی کو دیکھتے ہوئے بھی اس سے اس کی موجودگی کی تصدیق چاہنا، پھر اگلے کا جواب دینا، اور وہ بھی دلچسپ ہوتا ہے، جیسے وہ بھی اپنے ہونے کی تصدیق کو اہم سمجھتا ہے۔ اور تمہارا اسکول کیسا جا رہا ہے؟ اس کی توقع کے برعکس انہوں نے ادھر ادھر کی بات چھیڑ دی تھی۔ چنانچہ الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ اس نے ان کے سوال کا مختصر جواب دے دیا۔ ٹھیک جا رہا ہے۔ تم سیٹ ہو وہاں؟ جی بالکل، ماحول اچھا ہے، اسی لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ کب تک ارادہ ہے تمہارا ٹیچنگ کا؟ جی۔ اچانک غیر متوقع سوال کر ڈالا تھا انہوں نے۔ وہ سٹپٹا گئی۔ اس میں اس قدر بوکھلانے کی کیا بات ہے؟ بہت سیدھا سوال کیا ہے میں نے کہ کب تک جاب کرنا چاہتی ہو۔ امی جی کا لہجہ اس کے تیوروں پر قدرے تند اور خشک ہو گیا تو وہ سنبھل گئی۔ ابھی تو نیا سیشن سٹارٹ ہوا ہے، مرے مرے لہجے میں بامشکل جواب دیا۔ خیر، یہ تو ہر سال کا بکھیڑا ہے، ایک سیشن ختم ہوگا تو دوسرا شروع ہوگا۔ بہرحال مجھے یہی کہنا تھا کہ میں جلد ہی تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے ریزائن کرنے کے لیے تیار رہنا پہلے سے، اس لیے کہہ دیا ہے کہ بعد میں شکوہ نہ کر سکو۔ کہتے کہتے وہ اٹھ کھڑی ہوئیں، اور وہ دوبارہ اسے دیکھتے جو ساکت سی بیٹھی رہ گئی تھی اپنے مخصوص انداز میں بولیں، آج شام تمہاری میمونہ خالہ اپنے کچھ جاننے والوں کے ساتھ آ رہی ہیں، سو کر ذرا جلدی اٹھ جانا۔ ویسے تو انہیں اپنے دونوں بیٹوں کے لیے لڑکیوں کی تلاش ہے، مگر خیر میں فی الحال تمہارا ہی سوچنا چاہتی ہوں۔ شرمین تو ابھی پڑھ رہی ہے۔ اسے بتانے سے زیادہ ان کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ بات مکمل کر کے انہوں نے دروازے سے باہر کی راہ لی تو وہ جامد نظروں سے دروازے کو دیکھ کر رخساروں پر پھیلتی نمی محسوس کر کے چونک سی گئی۔ اف، ایک تو میں انتظار کی اس قوت سے سخت عاجز ہوں، بیٹھے بیٹھے الٹے سیدھے خواب بنتے رہو،
شاید یہ ہو جائے، شاید وہ ہو جائے۔ امیدیں، دعائیں اور خوف سخت بورنگ پیریڈ ہوتا ہے انتظار کا۔ سچ اگر کسی سے بدلہ لینا مقصود ہو تو اسے انتظار سونپ دینا چاہیے۔ احد نے انتہائی بیزاری کے مظاہرے کے لیے بہت برا سا منہ بنایا تھا۔ فرحاد نے قدرے مسکرا کر چائے کا مگ ہونٹوں سے لگا لیا۔ ویسے احد، واقعی تم نے ٹھیک کہا، میں تم سے متفق ہوں۔ زنیرہ نے ہنس کر اس کا ساتھ دینا ضروری سمجھا اور شوخی سے بولی، مگر مان گئے فرحاد بھائی کے ضبط کو۔ اب تک سفینہ لاج والوں سے کوئی سوال نہیں کیا، کس کمال کا حوصلہ ہے ان کا۔ 15 دن ہو گئے ہیں، مجال ہے کہ چونکی ہو۔ خیر اب ایسی بھی بات نہیں، ان 15 دنوں میں انہوں نے 37 کالیں تو کر ہی ڈالی ہوں گی۔ احد نے فوراً متفق نہ ہونے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا تو فرحاد محض اسے گھور کر رہ گیا۔ بہرحال یہ تو مذاق کی بات ہے، مگر ہمیں واقعی اب فون کرنا چاہیے۔ میں آج ہی احتشام انکل سے کہوں گی وہ بات کریں زحا کے گھر والوں سے، آخر کچھ تو پتہ چلے۔ اور نہیں تو کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے فرحاد بھائی ویٹنگ روم میں بیٹھے بیٹھے بوڑھے ہو جائیں۔ احد کو جانے کیوں فرحاد کو چھیڑنے میں مزہ آتا تھا۔ اس وقت بھی اس کی خاموشی کے باوجود مستقل بولے جا رہا تھا۔ کون بوڑھا ہو رہا ہے یارو، میں بھی تو کچھ سنوں۔ جواب میں بیوی نے تفصیل گوش گزار کی۔ اوہ، تو گویا انتظار انبیئریبل ہو گیا ہے فرحاد صاحب کے لیے۔ بابر نے بھی اسے آڑے ہاتھوں لیا تو وہ خفیف سا ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہے بھائی، آپ سب لوگ کیوں کارنر کر رہے ہیں مجھے؟ کچھ کہا ہے میں نے آپ لوگوں سے؟ جھیپے جھیپے انداز میں بولتا وہ بہت مختلف لگ رہا تھا۔ ہاں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم آپ کے اپنے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں تو کیا ہوا، ہم آپ کے دل کا حال چہرے سے پڑھ سکتے ہیں۔ احد کی شوخی اسے بے ساختہ ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ بابر بھی مسکرا دیے۔ بکو مت، انتہائی بے تکے ہو تم۔ ایک زوردار دھپ اس کے شانے پر رسید کرتے اس نے گویا بدلہ لیا۔ آپ گواہ رہیے گا بھابھی اور بابر بھائی، خلوص رکھنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کا اشارہ فرحاد کے مارنے کی طرف تھا۔ ہاں بھائی ٹھیک بات ہے، مطلب نکل جانے کے بعد بھلا کون پوچھتا ہے۔ احد کی شوخ مزاجی آج عروج پر تھی۔ زنیرہ کی ہنسی اس کی باتوں پر رکتی نہیں تھی۔ اس وقت بھی اس کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے فرحاد کو انہوں نے خوب خوب چھیڑا۔ او ہو بھائی، بس کرو اب، معاف کرو اسے، اور یہ سوچو کہ آخر سفینہ لاج والے اس قدر دیر کیوں کر رہے ہیں۔ بابر بھائی نے کافی دیر اس کی درگت بنتی دیکھی تو ان دونوں کو روک دیا اور اصل موضوع کی طرف لوٹ آئے تو وہ تینوں ہی سنجیدہ ہو گئے۔ ہاں یہی تو ہم بات کر رہے تھے کہ انکل سے کہہ کر ذرا معلوم کرواتے ہیں ادھر کیا حالات ہیں۔ زنیرہ معنی خیزی سے کہتے ادھر پر زور دیا۔ ارے پاپا سے کہنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں نہ سبیحہ سے معلوم کریں۔ احد کے ذہن میں اچانک ہی نیا آئیڈیا آیا تھا جسے اس نے فوراً الفاظ دے دیے۔ بابر اور زنیرہ نے بھی تائیدی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں واقعی یہ ٹھیک ہے، چلیں فرحاد بھائی کال کریں سبیحہ کو، سبیحہ سے ہی ہمیں فرسٹ ہینڈ نالج مل سکتی ہے۔ زنیرہ کی جذباتیت اس وقت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، کسی دلچسپ فلم کی طرح وہ اس ساری صورتحال کا لطف لے رہی تھی گویا۔ نہیں بھابھی، کسی کو کال کرنے کی ضرورت نہیں، سبیحہ مجھے فون کر چکی ہے۔ ہاں تو بتاؤ فرحاد کیا بات ہوئی؟ بابر نے بھی دلچسپی کا اظہار کیا تو فرحاد زیر لب مسکرا دیا۔ بات کیا ہونی ہے، فی الحال اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ زحا کے فادر یعنی انعام چچا اور دادی جان راضی ہو گئے ہیں۔ ہرے! اس کی بات مکمل ہوتے ہی احد نے نعرہ مار دیا تھا، جبکہ بابر بظاہر مسکراتے اس کے دادی جان کہنے پر قدرے متحیر سے بیٹھے تھے۔ بہت افسوس کی بات ہے فرحاد بھائی، اتنی بڑی خبر آپ کو معلوم ہے اور آپ اب تک خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ذرا سی بھی بھنک نہیں پڑنے دی ہمیں۔ زنیرہ نے سب سے پہلے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی دفاعی بیان دیتا احد اور زنیرہ اس کے سر ہو گئے۔ احد نے اتنا شور مچایا کہ اسے ان سب کو ٹریٹ دینے کا وعدہ کرتے ہی بنی۔ اوکے اوکے، جہاں آپ سب کہیں گے وہیں ٹریٹ دوں گا۔ ٹھیک ہے مگر یاد رہے میری طرف سے 10-12 دوست بھی شامل ہوں گے، احد نے بے نیازی سے کہا، اور میری اور بابر کی طرف سے بھی اتنے ہی سمجھ لو۔ زنیرہ تو پکی ساتھی تھی احد کی، بابر محض مسکرا دیے۔ او ہو بھائی، یہ ٹریٹ دی جا رہی ہے یا دعوت ولیمہ؟ وہ واقعی سٹپٹا گیا تھا۔ جی نہیں ڈیئر برادر، یہ ٹریٹ ہی ہے، کیونکہ دعوت ولیمہ کے لیے تو صرف میرے ہی 60-70 دوست ہوں گے اور یقیناً بھابھی کی دوستیں بھی اس کار خیر میں شرکت کے لیے ضرور آئیں گی۔ اس نے آنکھ مارتے ہوئے زنیرہ کو اشارہ کیا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ان سب کو ولیمے میں ہی بلوا لینا،
ٹریٹ والے دن میں صرف سامان کو لے جاؤں گا ریسٹورنٹ، آپ لوگ بھی ولیمے میں ہی شرکت کی زحمت کر لیجیے گا۔ اوکے، گڈ بائے۔ وہ بھی انہی کا بھائی تھا، اٹھا اور ایک سانس میں اپنا فیصلہ سنا کر ہنستا ہوا چلتا بنا۔ پیچھے سے زنیرہ اور احد کی پکار نے اس کا اپنے کمرے تک پیچھا کیا، جس کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی وہ بے ساختہ مسکرا رہا تھا۔ آج شام امی جی کے بتائے ہوئے مہمانوں کی آمد متوقع تھی، لہٰذا صبح جس لمحے وہ اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، انہوں نے شرمین کو یہ خبر سنانے کے لیے بھیج دیا۔ دروازہ نوک کر کے جس لمحے شرمین کمرے میں داخل ہوئی، وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم کپڑے پریس کرنے میں محو نظر آ رہی تھی، تاہم ہاتھوں کی حرکات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ دھیان کام کی طرف نہیں۔ نرمین، دستک کی آواز اور اس کی آمد سے پیدا ہونے والی آہٹ پر بھی جب نرمین متوجہ نہ ہوئی تو اسے پکارنا ہی پڑا۔ تم خیریت؟ وہ چونک کر مڑی اور قدرے تعجب سے شرمین کو دیکھا، جو کہ اتنی صبح کم ہی اٹھتی تھی۔ یونیورسٹی میں زیادہ تر 10-11 بجے تک ہی جانا ہوتا تھا، لہٰذا وہ جاگتی بھی اسی حساب سے تھی۔ ہاں امی جی نے بھیجا ہے مجھے، تم سے کچھ کہنا ہے۔ جمائی لیتے ہوئے وہ صوفے پر ٹہتے ہوئے بولی۔ کیا کہنا ہے؟ تفکر سے اس کی آنکھوں میں سوال آ کر ٹھہر گئے، ساتھ حیرت بھی تھی کہ ایسی کون سی بات ہے جو امی جی نے خود اس سے براہ راست نہیں کہی، بلکہ خلاف معمول شرمین کو نیند سے جگا دیا۔ شرمین اس کے چہرے پر چھائے تشویش کے بادل دیکھ چکی تھی، لہٰذا سنجیدگی سے اسے دیکھ کر قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر بولی، آج امی جی نے کچھ مہمان بلوائے ہیں، غالباً تمہیں ان کی آمد کی نوعیت کا اندازہ ہوگا۔ شرمین نے قدرے توقف کر کے اسے دیکھا، اس کی خاموشی میں تائید تھی۔ اسی لیے امی جی کا کہنا ہے کہ اگر نہ جاؤ تو بہتر ہے، اگر جاؤ تو اسکول سے ڈائریکٹ گھر آنا، پرسوں جو تم نے شاپنگ کا پروگرام بنایا تھا اسے نیکسٹ ویک پر ٹال دو۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے شرمین بولی تو وہ سست ہاتھوں سے استری کا پلگ نکال کر خود بھی صوفے پر بیٹھ گئی۔ خیریت، تمہیں کیا ہوا؟ لڑکیاں تو ایسے موقعوں پر بڑی خوش ہوتی ہیں، جب بیری پر ہاتھ آتے ہیں، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ اسے کریدنے کی خاطر شرمین بڑی خوبصورت مسکراہٹ لبوں پر سجاتے پوچھ رہی تھی۔ آنکھوں میں شوخی کی چمک تھی جسے دیکھ کر نرمین نے نظر چرا لی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس یہ سب اچانک ہوا، اسی لیے عجیب لگ رہا ہے۔ اسے تو خود سے بھی رازداری برتنے کی عادت تھی، بھلا اس سے کیا کہتی؟ شور، یہی بات ہے۔ شرمین نے قدرے جھک کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ ہاں، اور بات بھی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ نظر چرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کپڑے سمیٹ کر ایک طرف ڈال دیے۔ تو کیا اسکول نہیں جا رہی؟ نہیں، استری کا تار لپیٹ کر اسے اسٹینڈ پر رکھتے وہ قصداً رخ موڑ گئی۔ ہاں، ظاہر ہے اب پڑھنے پڑھانے میں بھلا کیا لطف آئے گا۔ تم ناشتہ کرو گی شرمین، یا دوبارہ سونے کا ارادہ ہے؟ شرمین کی شوخی نظر انداز کر کے اپنے احساسات چھپاتے اس نے باہر نکلنے کا قصد کیا اور پھر مڑ کر سوال کیا، سونے کا تو نہیں، فی الحال تم سے باتیں کرنے کا موڈ ہے۔ وہ سنجیدہ لگ رہی تھی۔ بعد میں کر لینا، مجھے کچھ کام ہے ابھی۔ کیوں؟ مجھ سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، یا کسی اور سے محو کلام ہونے کی خواہش ہے؟ شرمین پلیز، تمہیں کیا ہو گیا ہے آج؟ میں پہلے ہی پریشان ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ وہ جھنجھلا کر سچ بول گئی تھی۔ کیوں؟ تم کیوں پریشان ہو آج؟ شرمین یک بیک سنجیدگی سے اس کے سامنے آتے ہوئے بولی تو وہ چند ثانیہ اسے دیکھتی رہی اور پھر مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں اسکول فون کر کے ارم کو آج چھٹی کرنے کا بتانے جا رہی ہوں، تم کچن میں چل کر ناشتہ بناؤ۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے کہا تو شرمین کچھ سوچ کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ نرمین، ایک منٹ رکو پلیز۔ لہجے میں التجا اور غصہ دونوں تھا۔ کیا ہے؟ وہ رسانیت سے کہتے ہوئے مڑی، جبکہ آنکھوں میں نمی جگہ لینے لگی تھی۔ شرمین اس کے اشک دیکھ کر لمحے بھر کے لیے رک گئی۔ کیوں خود کو جھٹلاتی ہو پاگل لڑکی؟ تمہیں بھی سمان گردیزی نے متاثر کیا ہے، اس کے جذبوں نے تسخیر کیا ہے، اس حقیقت کو ماننے سے کیوں گریزاں ہو تم؟ کیوں اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں آگ لگا رہی ہو؟ ہوش کرو نرمین پلیز۔ اس کے کندھوں کو نرمی سے تھام کر اس نے کہا تو نرمین خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ شرمین نے خاموشی سے اسے رونے دیا اور اسے لے کر واپس کمرے میں آ گئی۔ خود سے لڑنے کی بجائے حالات سے لڑنا سیکھو لڑکی، آخر تم خود کو کیوں اذیت دیتی ہو؟ تو میں کیا کروں؟ آنسو پوچھتے وہ گلوگیر لہجے میں بولی، تم امی جی کو منع کیوں نہیں کر دیتی کہ کسی کو بلانے کی فی الحال ضرورت نہیں؟ اور جو انہوں نے پوچھا کہ کس بڑھتے پر کس بنا پر انکار کر رہی ہوں تو بھئی میں نے کب کہا کہ انکار کرو، کسی طرح ٹال دیتی؟ شرمین نے نازیہانہ انداز میں سمجھایا۔
کب تک کے لیے اور بھلا کس کے لیے؟ گہری سانس بھر کر اس نے دلگیر انداز میں کہا، کس کے لیے؟ یہ تم کہہ رہی ہو؟ ارے بے وقوف لڑکی، سامان گردیزی کے لیے۔ اور کس کے لیے؟ شرمین نے ملامتی نظروں سے گھور کر کہا تو وہ متورم نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں یاد ہے شرمین، ابھی نے سلیمان انکل سے اپنے ٹرمز کیوں ختم کیے تھے؟ صرف اس لیے کہ وہ ابھی کی طرح منی مائنڈڈ نہیں، اور نہ ہی بزنس کو اوور نائٹ ترقی دینے کے لیے وہ اصولوں پر سمجھوتا کرتے ہیں۔ اس کے لہجے میں سلیمان صاحب کے لیے تفاخر تھا اور کہیں کہیں ابھی کی سوچ پر تعصب بھی۔ تو اس کی بات کا تمہارے اور سامان کے پروپوزل سے کیا تعلق؟ شرمین نے قدرے استعجاب سے اسے دیکھ کر استفسار کیا۔ ابھی کے اصول تمہیں معلوم ہے شرمین، انہیں سلیمان انکل سے دوبارہ تعلق جوڑنا کبھی گوارا نہیں ہوگا۔ اس کے معصوم سے خدشے پر شرمین کو ہنسی آنے لگی۔ اور تم نے یہ سب قبل از وقت سوچ کر ساری امیدوں کو ناامیدی کی قبر میں دفن کر دیا ہے۔ سچ نرمین، تم سی احمق میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ شرمین ہنس کر قدرے چلاتے ہوئے بولی، حقیقت جب روز روشن کی طرح عیاں ہو تو آنکھیں چرانے سے کچھ نہیں ملتا شرمین، میں ابھی کو جانتی ہوں۔ اس کا لہجہ یکدم ناامید ہو گیا تھا، مگر قسمت آزمانے میں کوئی حرج تو نہیں؟ شرمین نے اسے پک اپ کرنے کی کوشش کی۔ نہیں شرمین، میں ایسی روشن تالے نہیں کہ خوشیاں ہاتھ بڑھا کر تھام لوں۔ مجھے امی جی اور آبی کے بنائے ہوئے راستے پر ہی چلنا ہے۔ وہ حد درجہ مایوس اور مزمل تھی۔ تو گویا تم نے طے کر لیا ہے کہ محض آنسو بہا کر ساری زندگی بتا دو گی؟ ٹھیک ہے، ایسا ہی کرو، بیٹھ کر رو یہاں، میں تمہارے اسکول فون کر دیتی ہوں۔ اٹھ کر اسے ڈپٹتے ہوئے غصیلے لہجے میں بولتی شرمین کمرے سے نکل گئی تو وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رہ گئی۔ ہیلو، سامان صاحب سے بات کروا دیں، وہ تو غالباً ابھی اسکول نہیں آئے ہیں۔ ایک منٹ آپ ٹھہریے، میں پتہ کرتی ہوں۔ ممکن ہے کہ آ گئے ہوں۔ شرمین کے نمبر ملانے پر ارم نے فون ریسیو کیا تھا اور تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد سامان لائن پر تھا۔ ہیلو، اس کی بھاری آواز ایئر پیس پر گونجی۔ ہیلو، السلام علیکم، میں شرمین یاور خان ہوں۔ اپنا تعارف بمع سلام عرض کیا تو سامان حیران سا رہ گیا۔ اوہ آپ، وعلیکم السلام، خیریت، آپ نے کیسے فون کیا؟ اپنے استجاب کو الفاظ دیتے سامان کا لہجہ سخت تشویش لیے ہوئے تھا۔ جی بس اتنا بتانا تھا کہ آج نرمین اسکول نہیں آئے گی۔ اوہ اچھا، وہ قدرے رکا۔ بائی دا وے، سب خیریت تو ہے نا؟ کیا نرمین ٹھیک ہیں؟ شرمین نے محسوس کیا کہ باوجود کوشش وہ اپنا لہجہ رسمی نہیں بنا سکا تھا، تردد اور تفکر جھلک رہا تھا۔ جی الحمدللہ، نرمین بالکل ٹھیک ہے، بس ذرا آج کچھ خاص گیسٹ اسے دیکھنے آ رہے ہیں، اسی لیے امی جی نے اسے روک لیا تھا۔ لہجے کو قصداً لاپرواہ بناتے ہوئے وہ یوں بولی جیسے بات برائے بات کی ہو، جبکہ دوسری طرف سامان اس خبر پر کچھ پریشان سا ہو گیا تھا۔ خاص گیسٹ، مگر غالباً آپ کے فادر تو ابھی اسلام آباد میں ہی ہیں۔ وہ اپنی حیرانی کو بمشکل چھپا رہا تھا۔ شرمین کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی، جسے ضبط کر کے بولی، جی ہاں، ابھی تو فی الحال وہی ہیں، لیکن یہ معاملات تو خواتین ہی نپٹاتی ہیں، پھر آبی کا روٹین تو شروع سے ہی ایسا ہے، اس لیے ان کی آمد پر فیصلے کو ٹال دیں گے۔ فی الحال تو صرف وہ لوگ آ رہے ہیں، محض دیکھنے۔ خوشگواریت اس کی ہنسی میں رچی ہوئی تھی اس لمحے۔ ایک پل میں وہ جان گئی تھی کہ سامان نرمین کے لیے کسی حد تک سنجیدہ ہے۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اس میں نرمین کو دینے کا حوصلہ نہیں۔ آئی سی، وہ محض اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ اوکے مسٹر سامان، سی یو، بس یہی کہنا تھا آپ سے، اللہ حافظ۔ اپنی ہنسی دباتے اس نے یکدم سنجیدگی اپناتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ اور پھر کتنی ہی دیر وہ یہ سب انجوائے کر کے ہنستی رہی۔ وہ احمق لڑکی تو کچھ کرنے والی نہیں تھی، لہٰذا مجھے ہی یہ سب کرنا پڑے گا۔ اب اگر سامان صاحب نے گھر والوں کو نہ بھیجا تو نرمین کا رشتہ طے ہوتا دیکھ مجھے یہ افسوس نہیں ہوگا کہ میں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ شرمین کی دی ہوئی اطلاع نے اسے سخت بے چین کر دیا تھا، اور اس لمحے وہ سخت الجھن میں تھا کہ کس طرح ماما اور پاپا کو یہ کہے کہ وہ اس کے گھر جائیں، کیونکہ یاور صاحب کی غیر موجودگی میں پاپا ادھر جانے کے لیے کوئی خاص رضامند نظر نہیں آ رہے تھے، اور ماما کی بھی یہی رائے تھی، جبکہ اس وقت جو حالات تھے ان سے اور شرمین کی گفتگو سے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ زہرہ بیگم اس معاملے کو خود ہینڈل کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ جس وقت وہ اسکول سے واپس آیا تھا اسی طرح پریشان سا لگ رہا تھا۔ آج تو فرحات کے پاس بھی نہیں گیا تھا۔
جبکہ آفس میں آج اسے اہم ڈیلنگ کے سلسلے میں فرحات کے ساتھ سٹنگ رکھنی تھی۔ سامان بیٹا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ لان میں بیٹھا وہ خونخواہ سے بے نیاز اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ ماما نے اندر سے اس کی طرف آتے ہوئے اسے پکارا۔ خیریت تو ہے بیٹا؟ آج تم کچھ ڈل لگ رہے ہو۔ قریب آ کر تردد سے سوال کیا تو اس نے کچھ سوچ کر انہیں حقیقت حال سے باخبر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جی ماما، بس یوں ہی ذرا موڈ ہو رہا تھا آرام کرنے کا، مسکرا کر غسل مندی سے کہتے پیر پھیلائے تو وہ اس کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ کیوں، خیریت ہے؟ تمہیں کام سے ہٹ کر آرام کرنے کی کیا سوجی ہے؟ وہ متعجب سی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگیں کہ اس کی روٹین کا شروع سے اندازہ تھا۔ اسے تو فراغت سے اچھی خاصی چڑ ہوتی تھی۔ اسکولنگ کے دنوں میں بھی چھٹیوں کے دوران وہ خاصا جھنجھلایا رہتا تھا کہ کیا کرے، کس طرح وقت گزارے۔ شروع میں سیفی بھی بہت چھوٹا تھا، اسی لیے ایسا محسوس کرتا تھا۔ بعد میں اس کے ساتھ اچھا وقت گزرا، یوں بھی فرحات کی کمپنی اسے سب کچھ بھلا دیتی تھی۔ ارے میں نے تو بس یوں ہی کہہ دیا تھا، آپ خواہ پریشان مت ہوا کریں ماما، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے ہنس کر انہیں تسلی دی۔ تو پھر آج آفس کیوں نہیں گئے؟ اسکول سے گھر کیوں لوٹ آئے؟ ماما کی تفتیش شروع ہوئی تو اس نے کان کھجا کر مسکراتے انہیں دیکھا۔ یوں ہی، بس موڈ نہیں تھا۔ اس نے شانے اچکا کر سنجیدگی اختیار کر لی۔ یہ تمہارے موڈ کو آج کل کیا ہوتا جا رہا ہے سامان؟ لگتا ہے کچھ ٹینشن میں ہو تم۔ ماما آخر ماں تھیں، سمجھ گئیں کہ وہ لج رہا ہے، جبکہ وہ ان کی نظر شناسی پر ایک نظر انہیں دیکھ کر نظریں چرا گیا تھا۔ اچھا خیر یہ بتاؤ نرمین کیسی ہے؟ اس کے انداز سے انہیں یہی گمان ہوا کہ ہو نہ ہو معاملہ بیٹے کے دل کا ہے، اسی لیے براہ راست استفسار کیا۔ ٹھیک ہی ہوگی، اس نے قصداً مختصر جواب دیا۔ ہوگی سے مطلب تم ملے نہیں کیا اس سے؟ ماما کا سوال حسب توقع اور حسب خواہش تھا۔ موصوفہ آج اسکول نہیں آئیں، غالباً اس کے پروپوزل کے لیے کچھ لوگ آنے والے تھے۔ اس کی سسٹر شرمین نے بات برائے بات بتایا تھا۔ وہ انہیں یہی بتانا چاہ رہا تھا اور بتا کر ان کے چہرے کی طرف دیکھا جس پر تفکر کی پرچھائیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اس کی خواہش کے مطابق وہ کچھ سوچنے لگی تھیں۔ وہ منتظر نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ تو یہ ہے تمہاری ٹینشن؟ کچھ سوچ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئیں اور مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ جھیپ گیا۔ ارے بے وقوف، یہ کوئی پریشان ہونے والی بات ہے؟ لڑکیوں کے گھر تو لوگ آتے ہی رہتے ہیں۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، میں سلیمان سے بات کرتی ہوں۔ میرا خیال ہے ہمیں یاور صاحب کی واپسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ آخری جملے پر وہ بہت سنجیدہ لگ رہی تھی۔ سامان بے ساختہ مسکرا دیا تو وہ اسے دیکھ کر متبسم سی اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اٹھ گئیں۔ دادی جان، آپ کا فون ہے؟ لاؤنج میں آتے ہوئے آذر نے دادی جان کو مخاطب کیا۔ وہ سب جو دادی جان کے ارد گرد براجمان دنیا جہان کی باتیں کر رہی تھیں چپ ہو گئیں۔ میرا فون کس کا ہے؟ اٹھتے ہوئے سفینہ بیگم نے سوال کیا تھا۔ احتشام انکل کا، آپ کو بلا رہے ہیں۔ ضحیٰ کی طرف دیکھتے وہ قدرے شوخی سے بولا تو سب کی بے ساختہ نظر ضحیٰ کی طرف اٹھی اور اس کی نظر اپنی ماں کی جانب اٹھ گئی۔ لگتا ہے جواب کے لیے فون کیا ہے انہوں نے، رخسانہ بیگم نے ساس کی طرف دیکھ کر اندازاً کہا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، سفینہ بیگم پرسوچ انداز میں کہتے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تو پھر آپ کیا کہیں گی اب؟ کیا فیصلہ کیا ہے آپ نے؟ رضیہ بیگم نے قدرے گھبرا کر سوال کیا۔ سفینہ بیگم نے انتہائی سنجیدہ نظروں سے انہیں دیکھا تو وہ نظریں چرا کر رہ گئیں۔ اپنا فیصلہ تو وہ سنا ہی چکی تھیں، لہٰذا اس وقت رضیہ بیگم کا یہ سوال کرنا گویا ان کے فیصلے سے سرتابی کرنے کے مترادف تھا۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ سفینہ بیگم ان کی نظروں میں الجھن، اختلاف اور خوف بیک وقت دیکھ رہی تھیں، جو اس بات کو واضح کر رہا تھا کہ رضیہ بیگم احتشام ولا کے مکینوں سے رشتہ جوڑتے ہوئے بہت متذبذب ہیں۔ میں فی الحال انہیں گھر مدعو کر لیتی ہوں، یہ معاملات یوں طے نہیں ہوتے۔ رضیہ بیگم کے گھبرائے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے انہوں نے پرسوچ انداز میں کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ان کے پیچھے جانے کی کسی بہو میں جرأت نہیں تھی۔ بقیہ لڑکیاں بھی دھیرے دھیرے اٹھ کر ضحیٰ کے کمرے میں جمع ہو گئیں جہاں وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ بس ضحیٰ، تم تو اب تیاری پکڑ لو، مدت نے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا۔ بالکل، بلکہ ہمیں بھی اپنی اپنی وارڈروبس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ احتشام ولا کے مکینوں کو لگتا ہے بہت جلدی ہے۔ صبیحہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، آنکھوں میں شوخی دھرنا دیے بیٹھی تھی۔ سب کو کیوں بدنام کر رہی ہو؟ صرف فرحات بھائی کا نام لو۔
جبکہ ضحیٰ اسی خیال میں سہمی بیٹھی تھی کہ امی کے کہنے کے باوجود اس نے نہ تو دادی کو انکار کیا اور نہ ہی صبیحہ کو امی کے خیالات سے آگاہ کیا تھا۔ کل رات ہی تو ان سے بات ہوئی تھی اور آج شام ہی وہاں سے فون آ گیا۔ وہ اسی ادھیڑ پن میں گم بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی، جبکہ وہ سب اسے شوق فکروں سے نوازتے ہوئے ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ آج تمہیں جانے کی کچھ زیادہ ہی جلدی ہو رہی ہے، 2 منٹ رک جاتی تو اچھا تھا۔ میں نے احد کو کہہ دیا تھا کہ لاسٹ پیریڈ میں کینٹین چلیں گے، زارا اس کے ساتھ چلتے چلتے قدرے خفگی سے کہہ رہی تھی، مگر اس پر عجلت سوار تھی۔ اول تو یہ کہ تمہیں احد کو کہنے سے پہلے مجھے بتانا چاہیے تھا، دوسرا یہ کہ میں نے ڈرائیور کو کہہ دیا تھا کہ آج مجھے جلدی پک کر لے۔ شرمین تیز قدموں سے پارکنگ لاٹ کی طرف جاتے ہوئے بولی تو زارا شاکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اوہو، اب ایسی شکلیں بھی مت بناؤ۔ اچھا بابا، کل آ کر تمہارے ساتھ کینٹین چلی جاؤں گی، فی الحال تو مجھے گھر پہنچنا ہے، اور تمہیں احد سے ایسے کون سے ضروری مذاکرات کرنے ہیں جو کل تک کا وقفہ برداشت نہیں ہو رہا۔ اسے منانے والی نظروں سے دیکھتے اس نے گھڑی پر نظر ڈال کر استفسار کیا۔ بکو مت، مجھے کوئی مذاکرات نہیں کرنے، وہ تو بس اس کے بھائی کی سٹوری کہاں تک پہنچی پوچھنا چاہتی تھی میں۔ وہ قصداً برا مان کر بولی تھی۔ شرمین مسکرانے لگی۔ حد کرتی ہو تم بھی زارا، فرحات بھائی کا قصہ کوئی فلمی سٹوری ہے کہ اس قدر دھیان سے سنا جائے، کمال ہے۔ میڈم، آپ کو چاہیے کہ لیکچر دھیان سے سنیں اور یاد کریں، اگلے مہینے سے سیمسٹر سٹارٹ ہو رہا ہے، کچھ آئی سمجھ؟ باقاعدہ ڈپٹنے کے سے انداز میں اسے سمجھاتی وہ اپنی گرین سیوک تک پہنچ چکی تھی۔ زارا نے جھلا کر دفعہ ہو کہا تو وہ ہنستی ہوئی دروازہ کھول کر پیچھے بیٹھ گئی۔ اوکے، اللہ حافظ، کل ملیں گے۔ زارا کا بگڑا موڈ دیکھنے کے باوجود بہت ہنس کر اسے ہاتھ ہلایا تو وہ ناراضگی کا اظہار کرتی واپس پلٹ گئی۔ گاڑی تیز رفتاری سے یونیورسٹی سے نکل کر سڑک پر دوڑے جا رہی تھی۔ ڈرائیور، سیدھے گھر لے چلو، تحکم سے کہہ کر اس نے قصداً نظر باہر دوڑانی شروع کر دی۔ مگر میڈم، نرمین بی بی کو اسکول سے پک کرنا ہے۔ ڈرائیور حسب توقع کچھ گڑبڑا گیا تھا۔ نہیں، اسے آج تھوڑا وقت لگے گا، اسکول میں کوئی میٹنگ ہے ٹیچرز کی، اسکول وین بعد میں چھوڑ جائے گی اسے۔ صبح تمہیں اس نے انفارم نہیں کیا؟ اعتماد سے غلط بیانی کرتے اس نے آخر میں قصداً حیرت کا اظہار کیا۔ نہیں جی، ڈرائیور نے سادگی سے انکار کر کے کار گھر کے روڈ پر ڈال دی تو اس نے اطمینان سے چوئنگ گم بیگ سے نکال کر منہ میں ڈال لی۔ امی جی کو آج میمونہ خالہ کی طرف جانا تھا، اس لیے وہ بہت سکون سے یہ ڈرامہ کھیل گئی تھی۔ اسے امید ہی نہیں، یقین بھی تھا کہ گاڑی نہ پہنچنے کی صورت میں سامان ہی اسے ڈراپ کرنے آئے گا اور دوران سفر اگر وہ چاہے گا تو اپنے احساسات سے آگاہ کر دے گا اسے۔ اسے علم تھا کہ ویسے تو نرمین اسے موقع دے گی نہیں کبھی، کیونکہ جب بھی سامان نے کچھ کہنا چاہا وہ کنی کترا جاتی یا پہلو بچا جاتی۔ شرمین اس کی ایک ایک بات سے واقف تھی، مگر آج کہاں جائے گی وہ احمق لڑکی، اور اب بھی سامان نے اسے اپنے جذبوں اور احساسات سے واقف نہیں کیا تو میمونہ خالہ کے لائے ہوئے پروپوزل کے لیے سب سے پہلا ووٹ میرا ہوگا۔ وہ غائب دماغی سے گزرتے مناظر دیکھتے اسی سوچ میں غلطاں تھی کہ بریک لگنے کی آواز پر چونک گئی۔ گھر آ گیا تھا۔ اس نے اندر آتے ہی سب سے پہلے امی جی کی غیر موجودگی کی تصدیق کی اور سکون سے کچن میں چلی آئی، جہاں ملازمہ مستعدی سے کھانا لگا رہی تھی۔ اس کے پوچھنے پر نرمین کے بارے میں وہی سٹوری سنا دی۔ شکر ہے سارا کام پلان کے مطابق ہو رہا ہے، اب یقین امی جی کی تفتیش سے بھی نرمین کا سابقہ نہیں پڑے گا اور متوقع نتائج بھی حاصل ہو جائیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے نرمین کی متوقع کیفیت سوچ کر بڑبڑائی تو گرم گرم روٹی اس کی پلیٹ میں رکھتی ملازمہ چونک سی گئی۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا بی بی جی؟ نہیں، وہ چونکی۔ ویسے یہ سمیر کہاں ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ناشتہ کر کے گئے ہیں جی۔ اس وقت؟ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، 1:45 ہو رہے تھے۔ جی، امی جی کے ساتھ گیا ہے؟ نہیں، ان کے بعد گئے ہیں۔ ملازمہ جواب دے کر پلٹ گئی تو وہ سمیر کے متعلق سوچنے لگی، جو کہ ابھی کی غیر موجودگی اور سخت گیری کے بعد اب امی جی کے لاڈ پیار کے باعث بگڑتا چلا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں نرمین کب واپس آتی ہے، مجھے اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ کھانے کے بعد آنکھوں میں اترتی نیند کو دھکیلتی وہ میگزین اٹھا کر لاؤنج میں چلی آئی۔ ایک کے بعد ایک ٹیچرز اٹھ کر چلی گئیں تو اسے احساس ہوا کہ آج بہت دیر گزر گئی ہے۔ ابھی تک چوکیدار نے آ کر ڈرائیور کے آنے کی اطلاع نہیں دی تھی۔ کبھی کبھی وہ شرمین کو بعد میں پک کرتا تھا، اسی لیے کچھ دیر تو وہ اسی خیال میں رہی کہ وہ اب آتا ہی ہوگا، مگر جب زیادہ وقت گزرا تو گمان کیا کہ ممکن ہے شرمین کو پک کرنے پہلے چلا گیا ہو، لیکن اب تو مقرر وقت سے بھی زیادہ ٹائم گزر چکا تھا۔
جب آخری ٹیچر بھی چلی گئی اور اسٹاف روم خالی ہو گیا تو اسے ناچار باہر آنا پڑا۔ کل کی مہمان خواتین کی آمد سے ویسے ہی سخت اپسیٹ تھی۔ آج کا دن بھی بہت پریشانی میں گزرا تھا۔ میمونہ خالہ کے تیور تو یہی بتا رہے تھے کہ وہ ہاں کروا کر ہی دم لیں گی، اسی لیے رات کو نیند بھی ٹھیک سے نہیں آئی تھی۔ خواب دیکھنا آسان ہوتا ہے مگر ان سے دستبردار ہونے کے لیے جو حوصلہ چاہیے وہ اس میں مفقود تھا۔ بظاہر تو وہ یہ خود کو پاور کرواتی رہتی کہ وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی، خود کو حالات کے مطابق ڈھال لے گی، مگر حقیقتاً ایسا نہیں تھا۔ اپنے دعوے کو عملاً ثابت کرنے کی اس میں کوئی صلاحیت نہیں تھی۔ کل ایک طویل عرصے بعد اس پر وہی کیفیت طاری ہوئی تھی جو عزت کے نکاح سے پہلے عزت کی آمد پر اسے مغلوب کر لیتی تھی۔ تھکن اور ٹینشن نے یوں بھی ادموا کر رکھا تھا۔ اس پر صبح سے کئی بار سامان کا سامنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کریز تھی، کئی سوال تھے، وہ سمجھ نہیں سکی تھی آخر سامان کے ان تیوروں کا جواز کیا ہے، وہ اس کے چہرے سے کیا اخذ کرنا چاہتا ہے، اس کی آنکھوں میں کون سی تحریر پڑھنے کا مشتاق ہے۔ لہٰذا حسب فطرت سوائے متفکر ہونے کے اس نے کچھ اور نہیں کیا تھا۔ ایسی حالت میں جلد از جلد گھر پہنچ کر بستر پر ڈھیر ہونے کا سخت دل چاہ رہا تھا۔ یا خدایا، آخر کہاں رہ گیا ڈرائیور؟ چوتھی بار گیٹ پر آنے پر بھی گاڑی نظر نہ آئی تو وہ جھنجھلا گئی۔ وہ تو دل اس وجہ سے کچھ مطمئن تھا کہ آج امی جی کو خالہ کی طرف جانا تھا، ورنہ اس وقت تک تو انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا ہوتا، مگر ساتھ ساتھ اسی وجہ سے پریشان بھی ہو رہی تھی کہ اگر ڈرائیور نہیں آیا تو کیا کرے گی؟ کیوں نہ گھر فون کر کے پتہ کروں، اس نے سوچا اور بیگ سے موبائل نکالا تو پتہ چلا اس کی بیٹری تو کب کی ڈیڈ ہو چکی ہے۔ 2:30 بجاتی گھڑی پر نظر ڈال کر وہ پریشان سی ناچار سامان کے کمرے کا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ غالباً جانے کے ارادے سے ہی اٹھا تھا، اسے اس وقت یہاں موجود دیکھ کر متعجب رہ گیا۔ آپ ابھی تک یہیں ہیں نرمین؟ جی، وہ ابھی تک گھر سے گاڑی نہیں آئی ہے، میرا سیل آف ہو گیا ہے، کیا میں آپ کے فون سے کال کر سکتی ہوں؟ وہ حد درجہ متوحش تھی۔ سنجیدگی سے سوال کیا تو سامان نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ہیلو شرمین، کیا ہوا؟ تم گھر پر ہو اور اب تک ڈرائیور مجھے لینے نہیں آیا؟ شرمین کے فون ریسیو کرتے ہی وہ کچھ پریشان سی پوچھ بیٹھی۔ ہاں، اصل میں فیول فلٹر خراب ہو گیا ہے گاڑی کا، میں نے ڈرائیور کو ٹھیک کرانے بھیجا ہے۔ تم کہاں ہو اس وقت؟ میں یہاں اسکول میں ہوں۔ تم مجھے انفارم نہیں کر سکتی تھیں؟ جانتی ہو کب سے انتظار کر رہی ہوں یہاں۔ اسے بہت کم غصہ آتا تھا مگر اس وقت جھنجھلاہٹ عروج پر تھی۔ سامان اسے بغور دیکھ کر معاملے کی نوعیت جانچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوہ ہو، آئی ایم سوری یار، میں سمجھی اب تک تم نے عقل مندی کا تقاضا نبھا کر کسی سے لفٹ لے لی ہوگی، کسی کولیگ سے۔ شرمین اس کی کیفیت سے محظوظ ہوتے ہوئے بلا ارادہ شوخی سے کہہ گئی تھی تو نرمین سٹپٹا گئی۔ کیسی باتیں کرتی ہو تم؟ اب یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ کرنا کیا ہے، خود ہی آنا ہوگا تمہیں۔ شرمین اس وقت کتنی کٹھور بن گئی تھی۔ اوکے، میں رکشا کر لیتی ہوں، اس نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ بکو مت، حالات دیکھو آج کل کے، کوئی ضرورت نہیں تنہا رکشے میں آنے کی، تمہارے اسکول والے گھر تک ڈراپ نہیں کر سکتے۔ کہاں ہیں وہ تمہارے عاشق زاد مسٹر سامان گردیزی، ان سے کہو تمہیں ڈراپ کر دے۔ شرمین نے اسے جھڑک کر اصل مدعا عرض کیا تو وہ اس کے عاشق زاد کہنے پر بری طرح جھنجھلا گئی۔ وہ سامنے ہی بیٹھا اسے نوٹ کر رہا تھا۔ بے اختیار نظر اس کی نظر سے ملی تو چہرہ گلابی ہونے لگا۔ کیسی باتیں کرتی ہو شرمین، سخت پریشان ہو گئی ہوں میں۔ دھیمے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا اور خفت الگ تھی۔ اس نے تنگ آ کر فون رکھ دیا۔ سامان گویا اس کا ہی منتظر تھا، اس کے اٹھتے ہی خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ خیریت؟ شائستگی سے سوال کیا۔ جی، ان فیکٹ وہ گاڑی خراب ہو گئی ہے اس لیے ڈرائیور نہیں آ سکا۔ حقیقت بتائے بنا چارہ نہ تھا۔ اسے خجالت محسوس ہو رہی تھی کہ کیا سوچتا ہوگا سامان۔ اس کے گھر والوں کو اس کی اتنی بھی پرواہ نہیں تھی کہ اسے فون کر دیتے۔ اوہ، وہ مبہم سا مسکرا دیا۔ چلیے آئیے میں ڈراپ کر دوں۔ شرمین اور سامان کے حسب خواہش آج اچھا موقع ملا تھا۔ وہ متذبذب سی ایک لمحے کو سوچتی رہی، آج تو سلمان انکل بھی نہیں آئے تھے، وگرنہ وہ ان سے کہہ دیتی۔ فی الحال سوائے سامان کے آفر قبول کرنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ چلیں۔ وہ رک کر اس کے چہرے کے تاثرات جانچتا رہا اور جب پسپائی کی کیفیت دیکھی تو سنجیدگی سے پوچھا اور باہر کی جانب چل دیا۔ بلیک چادر اپنے گرد لپیٹے وہ حسب معمول خاموشی سے سفر کر رہی تھی۔ وہ تو سچ شکر تھا کہ آج امی جی گھر پر موجود نہیں تھیں، وگرنہ سامان کے ساتھ جانے کے لیے وہ کبھی تیار نہ ہوتی
اور سنائیے نرمین، انکل یاور کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ہیں۔ کافی دیر بعد سامان نے خاموشی توڑی، جس کا مختصر جواب دے کر نرمین پھر چپ ہو گئی۔ بائی دا وے، کل کا دن کیسا گزرا آپ کا؟ جی، استجاب سے اس کی آواز قدرے اونچی ہو گئی تھی۔ سامان اس کے تیور دیکھ زیر لب مسکرا دیا تو وہ اور خفیف سی ہو گئی۔ تو کیا انہیں معلوم ہے کہ کل گھر پر کون آیا تھا؟ مگر نہیں، انہیں کس طرح پتہ چل سکتا ہے؟ میرا مطلب یہ تھا کہ کل آپ نے گھر پر ریسٹ کیا تو کیسا لگا؟ بائی دا وے، کل آپ آئی کیوں نہیں؟ وہ اسے چھیڑ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ کچھ سٹپٹا سی گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سامان اس سے ایسے سوال کیوں کر رہا ہے۔ بس کچھ کام تھا۔ بہت دھیمی آواز، دبے دبے لہجے میں وہ یہی کہہ سکی۔ آج گھر پر ہوں گی آپ کی مدر، اور آپ یا کہیں جانے کا پروگرام ہے؟ مشاقی سے موڑ کاٹتے سامان نے کچھ ثانیے بعد پوچھا تو وہ جو ابھی تک اس کے پچھلے سوال پر الجھی ہوئی تھی، چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ نظروں میں سوال تھا۔ انفیکٹ ماما اور پاپا آ رہے ہیں آج آپ کی طرف۔ اس کے دیکھنے پر وہ دوستانہ مسکراہٹ سمیت بہت بڑا دھماکہ کر گیا تھا، مگر نرمین جیسے ہل گئی تھی اپنی جگہ سے، شوق سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر اس نے کچھ کہنا چاہا تو سامان نے ٹوک کر کہنا شروع کیا۔ دیکھیے نرمین، میں کئی بار آپ سے بلا واسطہ اور بالواسطہ اپنی فیلنگز کا اظہار کر چکا ہوں۔ آپ کافی سمجھدار ہیں، یقیناً یہ بات میرے بتانے سے پہلے ہی جان چکی ہوں گی، لیکن آپ نے ہر بار قصداً مجھے اگنور کیا۔ شروع میں تو میں یہی سمجھا کہ آپ مجھے یا میری فیلنگز کو سمجھتی نہیں ہیں۔ وہ بہت روانی اور سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ نرمین کی نظریں آپ ہی آپ جھک گئیں۔ مگر بعد میں احساس ہوا کہ آپ مجھے ایک اچھا انسان ضرور سمجھتی ہیں۔ کبھی کبھی یہ گمان بھی ہوتا کہ شاید آپ انگیجڈ ہوں، مگر اس کا اندازہ بھی ہو گیا کہ ایسا نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نرمین کا دل چاہا پوچھے کہ بھلا بنا پوچھے ایسے کیسے اندازہ ہوا، مگر اس لمحے تو قوت گویائی ساکت ہو چکی تھی، جبکہ سامان بہت عرصے بعد انتہائی جذب اور سکون سے اپنے احساسات اس تک پہنچا رہا تھا۔ لہٰذا آج ماما اور پاپا آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ پہلے ان دونوں کا خیال تھا کہ آپ کے فادر یاور انکل کی واپسی تک انتظار کر لیتے ہیں، مگر اب لگتا ہے کہ انتظار نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ پراعتماد مسکراہٹ اس لمحے سامان کے لبوں کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ وہ بارِ حیا سے سرخ پڑ گئی۔ جب کوئی مرد اتنے والہانہ انداز میں اپنے دل کے نہاں خانوں میں چھپے جذبے عیاں کرتا چلا جائے تو عورت پر آپ ہی آپ شرم کا غلبہ ہونے لگتا ہے۔ وہ بھی اس وقت اس حجاب کی احساساتی کیفیت سے دوچار تھی، جبکہ دوسری طرف حقیقتوں کی برہنہ تلواریں بھی سر پر لٹک رہی تھیں۔ امی جی کا فیصلہ اور آبی کی حاکمانہ سوچ۔ وہ یکدم گومگوں کیفیت سے نکل آئی۔ ابھی سلیمان صاحب کے بیٹے سے رشتہ جوڑنے پر کیا واقعی راضی ہو جائیں گے؟ اس نے خود سے گویا سوال کیا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ اس کے اندر جیسے باز گشت سنائی دینے لگی۔ تو پھر ان بھلے لوگوں کو کیوں سوال کے تجربے سے گزارا جائے؟ نہیں، مجھے ابھی یہ بات کلیئر کر دینی چاہیے۔ اس نے خود کو فوراً تیار کیا، سمجھایا، مگر اس فیصلے پر دل جیسے خون کے آنسو رو دیا۔ سامان اسے ہی بغور کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ایک ایک تاثر اس کی نگاہوں کی زد میں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اندرونی ادھیڑپن کا شکار ہے، البتہ ایک لمحہ پہلے والی خوشی اور طمانینت کا جو راج اس کے چہرے پر سامان کے اقرار سے چھایا تھا، وہ آہستہ آہستہ مفقود ہوتا جا رہا تھا۔ حتیٰ کہ کئی ثانیے بیت گئے۔ سامان نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ اس کا گھر چند منٹوں کے فاصلے پر تھا، چنانچہ اس نے خود کو بولنے پر آمادہ کر ہی لیا۔ سامان صاحب، شاید آپ کو یہ بات یاد نہیں کہ ابھی اور سلیمان انکل کے درمیان کبھی بزنس پارٹنرشپ رہی تھی، جو کہ نظریاتی اور اصولی اختلافات کی بنا پر ختم کر دی گئی۔ حتیٰ کہ ابھی کی دوستی بھی اس کاروباری بندھن کے ساتھ ختم ہو گئی۔ وہ بمشکل خود کو سنبھالے ہوئے بول رہی تھی۔ اس شخص سامان گردیزی کے سامنے بولنے کا یعنی دل کی بات کہنے کا پہلا تجربہ تھا، اور وہ اس لمحے اس کی شخصیت کے سحر سے آزاد حقیقت کے آئینے میں دیکھتے بول رہی تھی۔ تو اس بات کا میرے پرپوزل سے کیا تعلق ہے؟ اس نے قصداً رفتار دھیمی کرتے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ تعلق تو بہت گہرا ہے۔ ابھی نے سلیمان انکل سے اپنی فرینڈشپ جن اختلافات کی بنا پر ختم کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی نازک ریلیشن شپ ان کے ساتھ جوڑ سکیں گے؟ نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ گہری سانس بھرتے اس نے قدرے مایوسی سے کہا تو سامان اس کی آنکھوں میں اترتی دھند دیکھ کر بے اختیار خوش ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے کھو دینے کا خدشہ اور خوف نرمین کو بھی ہے۔ یہ احساس ہی خوشگن تھا۔ کیا آپ کو ان کے اس فیصلے کا افسوس ہوگا؟
اس کی بات کے جواب میں قطعی غیر متوقع پریتا سوال تھا۔ وہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ ایک نظر اسے دیکھا جو اسٹیئرنگ وہیل کو مشاقی سے گھما کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے سوال کی یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ اس سوال کی یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ میں امی اور ابی جی کے فیصلے سے سرتابی کرنے کی مجال نہیں رکھتی، وہ سنجیدہ اور مبہم سے انداز میں بولی تھی۔ اور آپ کا دل؟ بھاری لہجہ، براؤن آنکھوں میں چمکتے سوال اسے گنگ کر گئے۔ ایک لمحے کے لیے وہ کچھ کہہ نہ سکی، پھر گہری سانس بھر کر بولی، میں دل سے نہیں سوچتی، دماغ کے فیصلوں کو اہمیت دیتی ہوں۔ اس کے گہرے لہجے میں جہاں سوچ کی پرچھائیاں تھیں، وہیں کچھ کھو دینے کا احساس بھی تھا۔ لیکن میں اپنے دل کو دماغ کے برابر اہمیت دیتا ہوں، لہٰذا صرف اس پوائنٹ کی وجہ سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے یکدم انتہائی سنجیدگی سے بولا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ چہرے سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آیا وہ اس کی بات پر خفا ہوا ہے یا محض سنجیدگی سے جواب دیا ہے اسے۔ اس نے بات اتنی قطعی اور حتمی انداز میں کہی تھی کہ سوائے خاموشی کے کوئی چارہ نہ تھا۔ عجیب سی صورتحال تھی اس وقت۔ نرمین کا دل جیسے کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی جو کچھ کہا سنا گیا ہے وہ حقیقت ہے۔ کسی خواب کے گماں میں وہ لبستہ بیٹھی تھی۔ سامان نے اس کی طرف کنکھیوں سے دیکھا۔ وہ اس لمحے کسی بت کی مانند استادہ لگ رہی تھی، جامد اور ساکت۔ پھر ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی، حتیٰ کہ وہ گھر پہنچ گئے۔ دروازہ کھول کر باہر نکلتے اس کے چہرے پر اتنی الجھن تھی کہ سامان کو کہنا ہی پڑا، شاید میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا نرمین، میری باتوں سے آپ بہت الجھ گئی ہیں۔ وہ بہت اپنائیت اور یگانیت سے دریافت کر رہا تھا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ نہیں، اٹس آل رائٹ، ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ وہ سنگین حد تک سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی۔ آج شام کی چائے پر انتظار کیجیے گا، ماما اور پاپا آ رہے ہیں۔ اینڈ بائی دا وے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اب کے خاصی شوخی سے سوال ہوا تھا، البتہ چہرے پر متانت تھی۔ وہ اس انداز پر سٹپٹا گئی۔ اسی اثنا میں گیٹ کھل گیا تھا۔ شرمین غالباً اس قدر تاخیر سے گھبرا کر خود باہر نکل آئی تھی اور حسب خواہش ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر ایک دبی دبی سی مسکراہٹ لبوں کو چھو گئی تو وہ باہر چلی آئی۔ السلام علیکم سامان، کیا حال ہیں آپ کے؟ حال بہت خوبصورت ہے اس وقت، اور مستقبل کے لیے بھی اچھی امیدیں ہیں۔ سلام کے جواب کے بعد وہ بہت رسانیت سے نرمین کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ بے اختیار رخ موڑ گئی۔ شکر ہے تم آ گئیں، سچ میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ شرمین نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے نرمین کو مخاطب کیا۔ سامان کا سوال پس پردہ چلا گیا۔ حالانکہ ایسی دیر تو نہیں ہوئی، سامان نے دوستانہ انداز میں کہا تو شرمین مسکرا دی، جبکہ نرمین اس وقت بالکل چپ تھی۔ آپ کو شاید وقت کے گزرنے کا اندازہ نہیں ہوا ہوگا، وگرنہ دیر تو خاصی ہو چکی ہے۔ اینی وے سامان، آئیے کچھ ٹھنڈا چائے وغیرہ، بلکہ اب تو کھانے کا وقت بھی ہے۔ شرمین نے معنی خیزی سے جملہ بولا اور پھر ایک دم میزبانہ انداز اپنایا تو سامان مسکرا کر رسانیت سے انکار کرتے گاڑی بڑھا لے گیا۔ وہ دونوں خاموشی سے اندر چلی آئیں۔ خدا کے لیے زوہا، کبھی اچھی شکل بھی بنا لیا کرو، تمہارے چہرے کی سوئیاں تو 12 بجے پر آ کر رکی گئی ہیں، جنہیں دیکھ دیکھ کر میرا تو دل گھبرا گیا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے زوہا کے چہرے پر گھبراہٹ اور خدشوں کا جال بچھا دیکھ رہی تھی۔ آج سخت بیزاری سے اظہار ناپسندیدگی کیا تو تم ہی بتا دو کیا کروں؟ جب ذہن پریشان ہے تو اشتہاری مسکراہٹ چہرے پر کہاں سے لا کر سجاؤں؟ کتاب پٹک کر میز پر رکھتے زوہا حد درجہ بیزار اور مایوس نظر آ رہی تھی۔ لہجہ اس قدر سنجیدہ اور روکھا تھا کہ زبیحہ ایک لمحے کو چپ ہو گئی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، سفینہ لاج میں ابھی تک فرحات کے رشتے سے متعلق حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا وہ ہمہ وقت خود کو سولی پر لٹکا محسوس کرتی تھی۔ کون جانے آنے والی گھڑیاں وقت کا کون سا فیصلہ سنانے والی تھیں۔ آخر تم اتنی پریشان کیوں ہو یار؟ اب ایسی بھی قیامت کی گھڑی نہیں کہ بندہ یوں ہتھیار ڈال دے۔ کم آن زوہا، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، گھر میں تقریباً سبھی راضی ہیں۔ دادی جان اور انعام چچا کا ہاں کہنا سمجھو منزل کو پا لینا ہی ہے۔ وہ اسے خوش آئند رخ دکھا رہی تھی۔ اور امی کا انکار کرنا؟ جھٹکے سے سر اٹھا کر اس نے ڈائریکٹ سوال داغا تو وہ حیرت سے شاکڈ رہ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ منجلی چچی بھلا کیوں ایسا کرنے لگیں؟ وہ ماں ہے زبیحہ، انہیں سمر آنٹی کے تیور دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں وہاں خوش نہیں رہوں گی۔ سوتیلے رشتوں کے باعث وہ اور بھی متعامل ہیں۔ روز پاپا سے یہ بات ہوتی ہے اور پچھلے دنوں تو انہوں نے مجھ سے بھی کہا کہ انکار کر دوں دادی کے سامنے۔ اب تم ہی بتاؤ میں اچھی سوچ رکھوں تو کیسے؟ زوہا نے کچھ ایسی بے بسی سے کہا کہ زبیحہ بھی ایک لمحے کے لیے چپ سی رہ گئی۔
پھر اس کے شانے پر دھیرے سے ہاتھ رکھتے پرسوچ لہجے میں بولی، زندگی میں خوشیاں صرف ایک بار دروازہ دل پر دستک دیتی ہیں صبح۔ اگر قفل کھول کر ان کا استقبال نہ کیا جائے تو وہ واپس لوٹ جاتی ہیں، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ تمہیں بھی اب یہی فیصلہ کرنا ہے، دروازہ کھولو گی یا چوکھٹ کے اس طرف آنسو بہاتے ہوئے خود کو ہی دھوکہ دیتی رہو گی۔ ایسی کوئی آہٹ، ایسی کوئی دستک تم نے سنی ہی نہیں۔ سبیحہ، زوہا نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز ہیلپ می۔ سوری ڈیئر، علاج تو سارے معالج بتاتے ہیں، مگر دوا خود کھانی پڑتی ہے۔ تمہیں شفا چاہیے تو آگے بڑھ کر تریاک اٹھا لو، نہیں تو وہی کرو جو تمہاری صلاح ہے۔ دو ٹوک لہجے میں فیصلہ سناتی سبیحہ تیزی سے اٹھ کر کمرہ چھوڑ گئی تو زوہا نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ یا خدایا، میں کیا کروں؟ سامان اسے ایک عجیب مخمصے میں ڈال کر خود کس قدر اطمینان سے چلتا بنا تھا کہ وہ اس وقت سخت ذہنی تناؤ کا شکار تھی۔ امی جی کی فطرت کو وہ اچھی طرح سمجھتی تھی۔ ایک روز امی جی نے بھی کچھ ایسی ہی بات کہی تھی، جب شرمین اور اس نے عزت سے ذرا ہنس کر بات کر لی تھی۔ ان کے جملے آج اس کی سماعتوں کا حصہ تھے۔ تمہارا باپ تو پہلے ہی جلاد ہے، کسی نرم اور لطیف جذبے کی قدر نہیں اس کے دل میں، کانٹوں کی راہ پر نہ چلو۔ کتنے سخت لہجے میں انہوں نے ڈانٹا تھا انہیں۔ میں نے تمہیں ہمیشہ دور رکھا ہے ایسی خرافات سے، یہ اخلاق اور مروت بات کے لیے کڑی سزائیں بن جاتی ہیں، دور رہنا سیکھو ایسے راستوں سے، سمجھی؟ ان کا پرتپش اور درست لہجہ ایک بار پھر اس کے کانوں میں گونج گیا۔ خیریت، کیا سوچے جا رہی ہو؟ ٹھیک سے کھانا کھاؤ نا۔ شرمین اس کی کیفیت نوٹ کر رہی تھی۔ جب کافی دیر تک وہ چمچے سے کھیلتی رہی تو اس نے تردد سے سوال کر کے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ لگتا ہے راستے میں سامان صاحب نے کوئی پریشان کن خبر سنا دی ہے، جبھی چہرے پر یوں ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ وہ اسے یوں ہی نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھ رہی تھی کہ شرمین نے کیا سرائی کی۔ تمہیں کیسے پتا؟ تمہارا چہرہ اشتہار بنا ہوا ہے سارے قصے کا۔ وہ کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ لاپرواہی سے فروٹ باسکٹ اپنی طرف گھسکا کر شرمین نے آڑو نکالتے ہوئے کہا تو وہ خفیف سی ہو گئی۔ ہاں تو اب بتا بھی چکو کہ کیا ماجرا ہے، میری تو فکر سے نیند بھی اڑ گئی ہے۔ شرمین آج بہت شوق ہو رہی تھی، وہ کچھ جلبلا کر اسے دیکھنے لگی۔ لگتا ہے احد کی کمپنی نے اچھا اثر دکھایا ہے تمہاری طبیعت پر، صاف اپنی خفت چھپائی جا رہی تھی۔ یہ قصہ پھر کبھی چھیڑیں گے، فی الحال تم بات کو بدلو نہیں۔ شرمین گویا کچھ اور سننے پر تیار ہی نہ تھی، چنانچہ ناچار اسے اصل صورتحال بتانا ہی پڑی۔ واہ، کیا کوئک سروس ہے محترم کی۔ ساری بات سن کر شرمین بے ساختہ جوش اور خوشی سے کہہ اٹھی تو نرمین نے قدرے تحیر سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب کوئک سروس؟ اس کی آنکھوں میں الجھن در آئی تھی۔ مطلب یہ کہ تمہارے رخصت ہونے سے پہلے ہی حضرت نے عملی قدم اٹھا لیا، وگرنہ میرا تو یہی خیال تھا کہ ابھی ایک آدھ سال تو وہ مزید سوچنے کا پروگرام رکھتے ہیں۔ وہ ذرا کی ذرا گڑبڑائی۔ اوفو، مگر چھوڑو ڈیئر، اب تو مٹھائی کھلاؤ ڈٹ کر۔ شرمین کی خوشی آج غیر معمولی تھی۔ مٹھائی کا یہاں کیا قصہ؟ آخر تم سمجھتی کیوں نہیں شرمین، اس پروپوزل کے آنے سے میری پوزیشن کتنی آکورڈ ہو جائے گی، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ آبی کے متوقع رویے نے اسے از حد سراسیمہ اور متوحش کر رکھا تھا۔ معلوم ہے مجھے، مگر اب تمہیں اتنا پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ جب آبی کو پتہ چلے گا کہ عزت کا نکاح ہو گیا ہے تو وہ بھی تمہاری جلد از جلد شادی کرنا چاہیں گے، لہٰذا اس طرف سے تو تم پریشان مت ہو۔ رہ گئی بات تمہاری پوزیشن کی تو اس کی تم فکر مت کرو۔ شرمین بہت رسانیت سے حوصلہ افزا لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی۔ سامان نے بھی اب اپنا بزنس شروع کر دیا ہے، وہ بھی احد کے بھائی فرحاد کے ساتھ، کافی ماہر بندے ہیں وہ اس فیلڈ کے، لہٰذا ان کی ترقی کا چانس 90% ہے، اور تمہیں تو معلوم ہے کہ آبی کو اس طرح کے بزنس میں انٹرسٹڈ لوگ پسند ہیں۔ وہ مسکراتے معلومات اس تک پہنچا رہی تھی۔ لہٰذا ان حضرات کی پوزیشن چونکہ مضبوط ہے، اس لیے تمہاری پوزیشن کو بھی کوئی خطرہ نہیں۔ رہ گئی بات اور دوسرے عوامل کی تو ڈیئر نرمین، کچھ باتوں کا فیصلہ وقت کرتا ہے، تم خاموشی سے اس کے فیصلے کا انتظار کرو، یقیناً اس بار قدرت تمہیں مایوس نہیں کرے گی۔ شرمین کے پاس نہ جانے کہاں سے اس قدر امید افزا باتوں کا اسٹاک آ گیا تھا، غالباً احد کی کمپنی کا اثر تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے بظاہر اس کی باتوں پر کان دھر رہی تھی۔ ذرا دیر بعد شرمین نے انتہائی اطمینان سے شام کے ریفریشمنٹ کا مینیو بھی تیار کر لیا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ امی جی کی واپسی کی منتظر تھی، جنہیں 1 گھنٹے تک واپس گھر آ جانا تھا۔ اوہو، تو آپ یہاں چھپی ہوئی ہیں، اور میں کب سے ماما پاپا کے بور کنورسیشن سن کر جمائیاں لے رہا تھا۔
सैफी की किचन में आमद मुतवक्का थी। नरमीन बुरी तरह उछल पड़ी। समान के वालिदैन कब से आए ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। उसने शर्मीन को ज़बरदस्ती रिफ्रेशमेंट की ट्राली पकड़ाकर भेज दिया था, जो कि अब तक लौटी नहीं थी। अम्मी जी का मूड उस वक्त कैसा था, उसे सख्त तशवीश थी, मगर शर्मीन ने आकर कुछ नहीं बताया था। लाउंज में चूंकि सबसे पहले उससे ही मुलाकात हो गई थी, लिहाजा अम्मी जी के रस्मी बुलावे पर वो अंदर नहीं गई थी। उन्हें ऐसे मौके पर लड़कियों का ज़्यादा देर मेहमानों के सामने रहना पसंद नहीं था। वो उनकी तबीयत से वाकिफ़ थी, इसीलिए कसदन खुद किचन में मसरूफ़ कर लिया था। लेकिन सैफ़ी के अकब से आकर बोलने पर चौंक गई। ओह तुम! वो महज इतना ही कह सकी। आज कई माह बाद सैफ़ी से दूसरी मुलाकात इस कदर गैर मुतवक्का माहौल में हो रही थी कि वो नज़रें चुराए कुछ कतराती कतराती सी कैफियत में बस इतना कह सकी थी। जी मैं। भाई आपको मालूम होना चाहिए कि आज हम यानी सैफ़ी गिरदेज़ी आए हैं। बनफ़्स नफ़ीस, मामले की नोयत तो खैर आप जानती ही होंगी, मगर मैं याद दहानी के लिए कुछ अर्ज़ कर देता हूँ कि असल में तुम चाय पियोगे सैफ़ी? सैफ़ी की ट्रेन छूट गई थी, जिसे रोकने के लिए उसने घबरा कर बेसाख्ता सवाल करके कतई कलामी की, तो वो ज़रा की ज़रा रुक कर मायने खेज़ मुस्कुराहट लबों पर सजा कर बोला, मैं सिर्फ़ मिठाई खाऊंगा और भाई से यही वादा लेकर आया हूँ। मैंने देखा आपने ट्राली में सिर्फ यही आइटम नहीं रखा, मगर देखिए ऐसे मामलात में केक और पेस्ट्रीज़ वगैरह से काम नहीं चलता। मैं तो पक्की शादी की मुबारक वाले लड्डू खाऊंगा। या खुदाया! वो सैफ़ी की लांछनानी पर बुरी तरह ब्लश हो गई थी, जबकि वो सादगी से इस्तेहकाक से कहे जा रहा था। लहजे में यकीन और उम्मीद थी। आपने मेरी बात का बुरा तो नहीं मनाया। इनफैक्ट मैं ज़रा फ्रैंक किस्म का लड़का हूँ, मगर फ़िक्र मत करें, भाई बिल्कुल भी ऐसे नहीं। उन्हें तो दिल की बात कहने में एक ज़माना लग जाता है। उसकी खामोशी पर वो फिर बोलता चला गया तो वो झेप सी गई। इतने से लड़के होकर भी कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम। इतना कहाँ से, आपसे भी 4-5 इंच लंबा हूँ मैं। अरे आपको क्या मालूम कि कितना हैंडसम और स्मार्ट मशहूर हूँ मैं। दोस्ताना लहजे में बोलते बोलते यकदम वो एक तरफ झुककर बोला, वैसे भाई के मुकाबले में मैं कुछ भी नहीं, क्या ख्याल है आपका? सैफ़ी ने एकदम सवालिया नज़रों से उसे देखा तो वो खफीफ सी हो गई। मेरा ख्याल है तुम अंदर चलकर बैठो सैफ़ी, सब लोग तुम्हारी कमी को महसूस कर रहे होंगे। उसे कुछ और समझ नहीं आया तो नरमी से बोली, भई आप साफ साफ कहें कि आप भाई की कमी महसूस कर रही हैं, लेकिन क्या करें, वो ठहरे मशरकी लड़के आज के दिन कैसे आ सकते हैं। मगर खैर फ़िक्र मत करें, वापसी पर वही हमें पिक करने आएंगे। सैफ़ी अपनी धुन में बोलता जा रहा था। उसके तेवर यकदम संजीदा हो गए। उसके और समान के दरमियान कोई कमिटमेंट नहीं थी। जो कुछ भी हो रहा था समान की ईमा पर हो रहा था। ऐसे में उसे अपनी ज़ात के साथ ऐसे जुमले मुंसलिक कराना कतई अच्छा ना लगा। ओह आई एम सॉरी, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही बोल गया, आपने शायद माइंड किया। सैफ़ी ने उसकी आंखें पढ़ ली थीं, एकदम माज़रत ख़्वाहाना लहजा अपनाया। इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। उसे सैफ़ी का मोहब्बत भरा अंदाज़ पहली मुलाकात में भी अच्छा लगा था कि वो कई दिन से उसे भुला ना सकी थी। सैफ़ी इधर-उधर की बातें करके वापस ड्राइंग रूम में चला गया तो शर्मीन चली आई। खैरियत ये होने वाले देवर साहब क्या फरमा रहे थे? आते ही वो बड़े मज़े से बोली थी। नरमीन ने उसे सख्त नज़रों से देखा और पूछा, अम्मी जी के तेवर कैसे हैं इस वक्त? बिल्कुल वैसे ही जैसे होने चाहिए, मतलब ये कि वो इस वक्त इंतहाई खुश अखलाक़ी से अंकल और आंटी के साथ महव गुफ्तगू हैं। यूँ भी पुरानी मेल मुलाकात है, इसलिए पुराने किस्से भी निकल रहे हैं। इसीलिए तो मैं वहाँ बैठी रही, बड़ा मज़ा आया। उसने देखा शर्मीन हद दर्जा मुतमईन और खुश थी। उसने आज से पहले उसे इतना खुश और पुरसकून बहुत कम देखा था, मगर आजकल तो उसके लफ्ज़ लफ्ज़ से फूल झड़ रहे थे। क्या ये सब आबी को भी मंजूर होगा? वो सोचते हुए चुपचाप बाहर चली आई। ये महज इत्तेफाक ही था कि इस वक्त मुलाजमा लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर आते सामान का इस्तकबाल कर रही थी। वो अपनी जगह ठिठक कर रुक गई कि वो उसके पास चल आया। मैं हस्बे वादा आ गया हूँ और इंशाअल्लाह हस्बे उम्मीद जवाब लेकर जाऊँगा। जज्बों से रचा बाहरी लहजा, ख्वाबों के अनगिनत जाल उसके गिर्द बुन गया था। उसे लगा जैसे चारों तरफ रंग और खुशबू की बरसात होने लगी है।